خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ بالکل کرنا درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی. ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو صاحب استطاعت اور نقدی موجود نہ ہو تو کیا ادھاریاں قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ جو مالدار بندہ ہے تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کیسے ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ایک یہ جاہلوں کے اندر مشہور بات ہے کہ قربانی کی جو چھری ہے اس کے کم از کم 3 کیل ہونے چاہیے. اگر 3 کیل سے کم ہو تو اس چھری کی قربانی کا گوشت جو ہے عہد نبوی میں 3 دن سے زائد اس کو ذخیرہ کرنے کی ممانت ہے. پھر یہ اونٹ جو ہے نا اس کو نہر کیا جاتا ہے. اس کا بایاں گھٹنا جو ہے باندھا جائے 3 ٹانگوں پہ کھڑا کیا جائے اور گردن میں جو حلق ہے وہاں پر نیزہ مارا جائے. بکری سے بھی آسان ہے اس کو نہر کرنا. قربانی کے جانور کی اجری کھانا یا اس کے پورے کھانا یہ کیسا؟ قربانی کے پاکستان کے اندر جو عرفہ کا روزہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جو کہ بدھ والے دن ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ بضد ہیں, سمجھ سے کام نہیں لیتے اور وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ پاکستان میں منگل کو ہے. اچھا یہ جو منکنا توڑنے والا عمل ہے نا اس سے حرام مغز جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, جو ہے وہ حرام مغز تک گلا کاٹے. کئی لوگ نماز عید پڑھے بغیر ہی جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں. تو نماز عید پڑھے بغیر اگر کوئی بندہ جانور حی علی الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سوموار کا دن ہے اور 26 جون سن 2023 ہے اور عید قربان میں 2 دن جو ہیں وہ باقی ہیں, منگل اور بدھ, اور پھر جمعرات کو پاکستان کے اندر انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے. تو ہماری جو میڈیا ٹیم ہے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعہ بڑے سارے جو سوالات ہیں قربانی کے بارے میں موصول ہوئے ہیں. تو آج کا یہ جو سیشن ہے یہ قربانی کے مسائل پر ہوگا اور اس میں جو لائیو سوالات آئیں گے ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ بڑی ساری خوابوں کی تعبیرات جو ہیں وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کو بھی لائیو آپ کے سامنے نشر کریں. تو سب سے پہلے میں ابتدا کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت کریمہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. یہ سورۃ حج کی آیت کریمہ ہے اور آپ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ حج کے ایام میں ایک دن یوم النحر ہے جو مسلمانوں کی عید کا دن ہے. اس کو عید الاضحیٰ یا عید قربان جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ یوم النحر والے دن اللہ کے ہاں سب سے افضل جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے. تو قربانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی کی امت کے لیے رکھی ہے اور یہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ شریعت اسلام کا ایک روشن سبق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے رزق کے لیے جو چوپائے پیدا کیے ہیں ان میں سے اونٹ اور گائے اور چھترے کی جنس سے اور بکرے کی جنس سے قربانی کا جو عمل ہے یہ مشروع ہے. یہ جو قربانی ہے یہ ہر فرد کی طرف سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کو مشروع قرار دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے کی کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ قربانی کرنے کے عمل سے مسلمانوں کے تجارتی اور کھانے کے معاشرتی جو فوائد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے وہ نہر کیا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی تو میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. علماء کے درمیان یہ بحث ہے کہ سب سے افضل قربانی جو ہے وہ کون سی ہے. تو سب سے افضل قربانی جمہور علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ اونٹ کی ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ.
اور 7 قربانیاں اس کے اندر اور 10 قربانیاں بھی ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ لا تذبح الا مسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوندہ جانور ذبح کریں، تو اونٹ بھی دوندہ ہونا چاہیے۔ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کے، جب 5 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تقریباً تو دوندہ ہو جاتا ہے۔ کچھ اونٹ جو ہیں چرنے والے تو وہ 5 سال سے کچھ ماہ پہلے، 2-4 ماہ پہلے اور کچھ 2-4 ماہ بعد جو ہے وہ دوندے ہو جاتے ہیں، 2 دانتے۔ اور اسی طرح گائے 3 سال تقریباً، اور بکرا اور چترا تقریباً 1 سال، 1 سال کے بعد 15 ماہ، سال کے قریب جو ہے وہ ان کو بھی دوندہ ہونے میں لگ جاتے ہیں۔ اب دوندہ جانور جو ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے دودھ کے دانت جو ہیں وہ گر جائیں۔ بسا اوقات نیچے سے دانت نکل آتے ہیں اور وہ نظر بھی آتے ہیں، اور اوپر والے دانت جو ہیں وہ ہلتے اور حرکت کرتے ہیں۔ جب نیچے سے دانت نکل آئیں تو وہ دوندہ جانور جو ہے وہ تصور ہوگا۔ اور مسنہ جو ہے اس کے اندر چوگا اور چھگا جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ اب یہ جو قربانی ہے یہ یوم النہر اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 کو کرنا جو ہے مشروع ہے۔ بلا وجہ جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ پہلے دن قربانی کرنا ہے، تو پہلے دن اور پہلے وقت میں قربانی کرنا یہ مسنون اور افضل ہے۔ اچھا جی، اور اس حوالے سے جو سوال ہے آپ کرتے جائیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو صاحب استطاعت اور نقدی موجود نہ ہو تو کیا ادھار یا قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ جو مالدار بندہ ہے، ہمارے پاکستان میں تہواروں میں نقدی جو ہے وہ لوگوں کے پاس شارٹ ہو جاتی ہے، کاروباری لوگ بھی، دکاندار پیسے روک لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ادھار جانور خرید کر یا قرض اٹھا کر آپ قربانی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک بھائی کا سوال ہے کہ حاجیہ قربانی بہتر ہے یا غریب کی شادی؟ اچھا، اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ ملحدین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ضروریات کی ذمہ داری خود لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو غربت کی بھینٹ ہم اپنے فرائض نہیں چڑھا سکتے۔ ایسے لوگ جو ہیں ہولی اور دیوالی پر کتنا اسراف ہوتا ہے، آپ اور میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان لوگوں کو غریب کی غربت یاد نہیں آتی۔ 14 اگست کے دن فضول خرچی اور اسراف میں ان کو غریب کی غربت یاد نہیں آتی، اور قربانی اور حج کے موقع پر ان کو غریب کی غربت جو ہے وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ جو قربانی کرنے والا ہے اور حج کرنے والا ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے کر غریب کی غربت دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑے سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے مال زکوٰۃ کے ساتھ دیگر مسلمانوں کو کاروبار کرواتے ہیں، ان کو مصائب سے اللہ کی توفیق سے نکالتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں، ان کو گھر تعمیر کر کے دیتے ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، اور وہ ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر کرنے کی بجائے، اپریشیٹ کرنے کی بجائے، اس طرح کی کہانیاں اور جملے جوڑنا اور کہنا شروع کر دینا اور مسلمانوں کو پنکچر کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ حج نہ کریں اور وہ قربانیاں نہ دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شرور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بڑی غربت تھی، کھانے کی بھی قلت تھی، لباس کی بھی قلت تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ حج کو ساقط کیا گیا نہ قربانی کو ساقط کیا گیا۔ اکثر بھائی کا سوال ہے کہ 13 ذی الحجہ کی جو تکبیرات ہیں وہ واجب ہیں یا جو ہے اسے سنت ہے؟ یہ جو ایام تشریق اور یوم النحر کی تکبیرات ہیں نمازوں کے بعد، بعض علماء کا قول ہے اور احناف کا بھی یہ کہنا ہے کہ کم از کم 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھنا واجب ہے، تو یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت تاکید والی جو سنت موقدہ ہے اس کے اندر داخل ہے۔ تکبیرات پڑھنی چاہیے، ایک ہیں جو مقید ہے ایام کے ساتھ،
جب یہ عشرہ ذی الحجہ جو پہلا عشرہ ہے اسی عشرے کے اندر تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، پھر قربانی کے عمل کے ساتھ، پھر نمازوں کے بعد، پھر منا میں دوران حج اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کرنا، یہ مشروع اور مسنون ہے۔ تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کیسے ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر بھی جانور کو ذبح کرے گا تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ ویسے جو تکبیر مجھے ملی ہے حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ کے کلام سے، وہ بسم اللہ واللہ اکبر ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، کئی دفعہ انسان عجلت میں کہ جانور جو ہے وہ سرکشی نہ دکھائے یا چھری جو ہے وہ غلط جگہ پر نہ پھر جائے یا مجھے چھری نہ لگ جائے، زخم نہ آ جائے، کھر نہ لگ جائے، ٹانگ نہ لگ جائے، تو گھبراہٹ میں تکبیر پڑھنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو قربانی ہے وہ بالکل درست ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي كُلِّ قَلْبِ امْرِئٍ مسلم، اللہ تعالیٰ کا نام مسلمان کے دل میں ہے، تو قربانی ایسی صورت میں بھی بالکل درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب جلدی کے مناظر ہوتے ہیں تو اس وقت جب کسائی جو ہے وہ جانور کی جو حرام مغز ہے اس میں چھری کی نوک لگا کے کٹ کر دیتے ہیں یا بعض کا گردن ہی موڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو جاہل کسائی ہیں یا وڈ کسائی ہیں یا جن کو جلدی ہوتی ہے کہ میں نے آگے بھی جا کر جانور کو ذبح کرنا ہے یا ذبح کے نام پر اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو جب تک خون بہہ نہ جائے جو حرام مغز ہے اس کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ حرام مغز اگر فوراً کاٹ دے گا تو جسم سے خون نکلنے والا جو عمل ہے وہ رک جائے گا اور گوشت جو ہے اس کے اندر تعفن سرانڈ بھی پیدا ہوگی، بو بھی اس کی بدل جائے گی، اس کا رنگ بھی کالا ہو جائے گا۔ تو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خصوصی خیال رکھے۔ جی کیا جو پلاٹ کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے؟ دیکھیں علماء احناف کے نزدیک جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب و سنت الاضحیہ اس کا چیپٹر قائم کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی اس کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ یہ سنت موقدہ ہے، اس کو ہم فرض یا واجب نہیں سمجھتے۔ فرض اور واجب ہونے پر احناف کے اصول کے مطابق ہی کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ اس کو فرض یا واجب قرار دیا جا سکے۔ جی افضل قربانی کے جانور کی اوجری کھانا یا اس کے کپورے کھانا یہ کیسا اس پر رہنمائی؟ قربانی کے جانور کی اوجری یہ بھی حلال ہے اور اس کے جو خصیتین کپورے ہیں یہ بھی حلال ہے۔ بلا وجہ اس کو مکروہ کہنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو قطعی طور پر اس کو مکروہ نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بعض فقہی مذاہب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مکروہ ہیں۔ تو قربانی کے ہوں یا غیر قربانی کے جو جانور ذبح کیا جائے اللہ کے نام پر اس کی اوجری بھی حلال ہے اور اس کے جو خصیتین ہیں وہ بھی حلال ہے۔ اب آپ دیکھیں جو منی ہے جانور کی ہڈیوں میں مکھیں ہوتی ہیں، سارے چسکے لے لے کر کھاتے ہیں، تو یہی اجزاء جو ہیں یہ خصیتین کے اندر ہوتے ہیں۔ خصیتین کے اندر غلاظت تو نہیں، نہ خصیتین کے اندر بول ہے، نہ براز ہے کہ بدبودار چیز ہے کہ اس کو ہم جلالہ قرار دے کر متفن زدہ قرار دے کر مکروہ کہہ دیں۔ تو یہ جائز اور مشروع ہے، بالکل انسان کھا سکتا ہے۔ اکثر جو قربانی والی چھری ہے اس کے دستے کے اوپر 3 کیل ہونا ضروری ہے؟ یہ جاہلوں کے اندر مشہور بات ہے کہ قربانی کی جو چھری ہے اس کے کم از کم 3 کیل ہونے چاہیے۔ اگر 3 کیل سے کم ہو تو اس چھری کے ساتھ ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ بر صغیر پاک و ہند کی جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل اس کی دھات بھی کوئی ہونی چاہیے یا اس کے لیے بھی کوئی حکم نہیں ہے؟ چھری کی جو دھات ہے ہمارے ہاں عموماً چھری جو ہے وہ پھندر سے، سخت لوہے سے اور پیتل سے تیار کی جاتی ہے۔ شریعت نے کوئی اس کی دھات خاص نہیں کی جس چھری کے ساتھ تیزی سے اور بطریق احسن جو ہے وہ کاٹا جا سکے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سید عائشہ کو پتھر پر چھری جو ہے وہ تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پتھر پر چھری کو اچھی طرح تیز کرنا
کہ جانور کو ذبح کرنے میں تکلیف نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ سر ایک بھائی کا سوال ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو وضو کروانا چاہیے؟ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بعض دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی مبتدئین جو بدعتی لوگ ہیں وہ جانور کو وضو کرواتے ہیں اور وضو کروانے کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو وضو جو ہے یہ انسانوں مسلمانوں کے لیے ہے، وضو نماز اور طواف کے لیے شرط ہے، اور باوضو رہنا مسلمان مومن کے لیے بہتر ہے۔ یہ وضو جانور کے لیے کروانے والا جو عمل ہے یہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ بدعت ہے۔ اس شریعت اسلام کے اندر ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی الاسلام کے دور میں جانور تھے، قربانیاں ہوتی تھیں، ان کو تو وضو نہیں کروایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو نہر کرتے تھے۔ ہر جانور کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہر ہو۔ جی سر بھائی کا سوال ہے کہ بکر عید سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحسن عمل ہے؟ جو عید الفطر ہے کچھ کھا کر نماز عید جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، اور اسی طرح جو عید قربان عید الاضحیٰ ہے مستحسن عمل یہی ہے کہ انسان کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے وہ نماز عید ادا کرے اور پھر فوراً قربانی کرے، اور اس کی کلیجی اور اس کا گوشت اور اس کا شوربہ جو ہے وہ پیے۔ اکثر کیا جو ہمارا جانور ہے اس کو ہم کوئی ہار وغیرہ یا گلے میں یا پاؤں میں کچھ اس طرح پہنا سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے؟ سید عائشہ جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کے لیے پٹے وغیرہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی، تو پٹے اور ہار وغیرہ جانوروں کو ڈالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سر قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت جو ہے عہد نبوی میں 3 دن سے زائد اس کو ذخیرہ کرنے کی ممانعت ہے، پھر رخصت دے دی گئی، تو اس کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے پہلے کھا لینا چاہیے، اس کے بعد یہ حرام ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد جو ہے وہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا۔ تو انسان جو ہے اس کو ذخیرہ کر سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، فریزر میں رکھ سکتا ہے، اور اس کے ذخیرہ کرنے کے لیے دن اور ایام جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ اصل یہ جو سوال تھا کہ قربانی سے پہلے کچھ کھا پی نہیں سکتے، اس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قربانی کرنے والا بندہ ہے نا اس کو کھانے پینے کی شروعات کلیجی کھا کر کرنی چاہیے، اور اس میں اس کے علاوہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ کلیجی جو ہے وہ کھائے اور کچھ نہ کھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جانوروں کے گوشت اکٹھے کر کے پکوائے، مختلف اونٹوں کے گوشت مرکب جو ہیں اکٹھے کیے، ان کا شوربہ پیا، گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کلیجی ذرا جلدی تیار ہو جاتی ہے کہ بھوکا ہے اور کلیجی جلدی تیار ہو جائے اور اس میں سے کچھ کھا لے، گوشت کو ذرا پکنے میں دیر لگتی ہے۔ سر بھائی کا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کرے کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے؟ دیکھیں، قربانی کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کرتے ہوئے پسند اور ناپسند ہمسائے کہ ہم جن سے نہیں بولتے ان کو نہیں دینا، جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کو بھی نہیں دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہن بھائیوں میں تقسیم میں ترجیح دے، ہمسایوں کو دے، غرباء میں دے، اور اغنیاء کو بھی تحفے تحائف جو ہے قربانی کے گوشت کے دیے جا سکتے ہیں۔ جی، قربانی کے جن جانوروں کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ بتا دیں، اور کس صورت میں آیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ جو قربانی کے جانور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک تو سورۃ حج کے اندر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت حج میں اس عظیم قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، تو قرآن مجید کے اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، جس میں گائیں ہیں اور جس میں اونٹ ہے اور جس میں بکری ہے اور جس میں بھیڑ ہے۔ اصل قربانی سے پہلے جو بال اور ناخن کاٹنے والا حکم ہے، اس کے بارے میں تشریح ہونی چاہیے کہ یہ حکم کیوں ہے، اور کیا صرف بال اور ناخن ہی کاٹنے یا انڈر شیپ جو آرم کے بال ہیں یا انڈر آرم ہے اس کو بھی؟ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، ہرگز نہ پکڑے اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے۔ تو جسم کے سارے بال اس میں شامل ہیں۔ ہاں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر زیر بغل اور زیر ناف بال جو ہے ان پر 40 دن جو ہے وہ گزر گئے ہیں تو پھر ان ایام کے اندر جو ہے وہ زیر ناف اور زیر بغل بال کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ غفلت ہے۔ اس کو تیاری کرنی چاہیے کہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری اسلامی مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، تو اس پہلے عشرے کے آنے سے پہلے جو ہے وہ مجھے اپنے بال اور اپنے ناخن اور زیر بغل اور زیر ناف بال کاٹ لینے چاہیے، تاکہ ان دنوں کے اندر کوئی حرج نہ ہو اور کوئی غفلت نہ ہو اور کوئی کوتاہی کسی فریضے میں نہ رہ جائے، کسی سنت میں نہ رہ جائے۔ کہہ رہے ہیں قربانی کرنے والے پر کب تک پابندی ہے ناخن اور بال نہ کاٹنے؟ یہ پہلے دن سے لے کر، یعنی ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے دن سے لے کر قربانی کرنے تک، ٹھیک ہے، قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے ناخن بھی کٹوا سکتا ہے، بال بھی کٹوا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا اس سے یہ عمل نہ ہو پا سکے تو اس کا کیا ازالہ ہے؟ دیکھیں بعض بھول کی اقسام ایسی ہیں کہ جن کا ازالہ ہوتا ہے، بندہ بھول گیا، سجدہ سہو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا بھولنا ہے بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہے کہ اس سے سنت ترک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سنت کے ترک کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے۔ حضرت بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا بھوکا مریض ہو، اس سے بھوک برداشت نہ ہو تو وہ عید الاضحیٰ کے پہلے کچھ کھا سکتا ہے؟ بیمار آدمی جو ہے، ایک آدمی نے دوائی کھانی ہے صبح، تو وہ دوائی سے پہلے کچھ کھا سکتا ہے۔ بیمار اور ایسا جو شخص ہے وہ مستثنیٰ ہے اس قاعدہ اور ضابطہ سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ حضرت بھائی کا سوال ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ یہ اونٹ جو ہے نا، اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کا بایاں گھٹنا جو ہے باندھا جائے، 3 ٹانگوں پہ کھڑا کیا جائے اور گردن میں جو حلق ہے وہاں پر نیزہ مارا جائے۔ بکری سے بھی آسان ہے اس کو نہر کرنا۔ کئی لوگ جکڑ کر جو ہیں وہ ظلماً اس کو زمین پر دھڑم سے گرا کر اس پر 7 چھریاں چلاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو بربریت پر اترتے ہوئے گن کے ساتھ فائر کرتے ہیں، تو اس طرح ظلم و ستم کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اصل عید کی نماز میں ثنا زائد تکبیرات کے بعد پڑھتے ہیں یا پہلے؟ جو عید کی زائد تکبیرات ہیں یہ دونوں صورتیں مشروع ہیں کہ آپ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہیں وہ تکبیرات کہہ سکتے ہیں قرات سے پہلے، کیونکہ قرات سے پہلے یہ تکبیرات ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد متصل جو ہیں وہ آپ یہ تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ یہ تکبیرات بھی ایک ثنا کی قسم ہے۔ جو بھائی قربانی لیٹ کرے 1 بجے 2 بجے 5 بجے شام میں، تو وہ اس تب تک کچھ نہ کھائے یا پہلے کچھ کھا سکتا ہے؟ نہیں، وہ کھا سکتا ہے۔ ایک آدمی کی قربانی کسی وجہ سے لیٹ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم النحر کے دن یعنی قربانی والے دن روزہ ہوتا ہے اور اپنی قربانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، یہ جہالت ہے۔ یوم النحر قربانی والے دن اور ایام تشریق، ان ایام میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ جو بندہ ایام تشریق کے روزے رکھتا ہے وہ بھی 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیا خصیتین حرام ہے؟ خصیتین، اس کے بارے میں پہلا سوال ہو چکا ہے کہ کپورے جو ہیں وہ حلال جانور کے کپورے پکا کر کھانا یہ جائز ہے، بہترین غذا ہے،
سب خصی جانور کی قربانی ہو جائے گی. خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ بالکل کرنا درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے جو عیب بیان کیے ہیں اس میں خصی ہونا یہ جانور کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ خصی ہونا جانور کے گوشت کے لیے خوبی والی بات ہے. اور بعض روایات میں نبی علیہ السلام کے جانور کا وصف آتا ہے خصی ہونا، لیکن ایسی روایتوں پر کلام ہے. اور صاحب یہ جو ایک خصیہ والے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ اگر کوئی کسی جانور کا ایک کو پورا ہے تو یہ قربانی کے لیے عیب نہیں ہے. ہاں، اس کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے. ٹوٹے ہوئے سینگ والا جو جانور ہے اس کی قربانی. بعض جانور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور اسے سینگ جھڑ جاتے ہیں یا معمولی سینگ ٹوٹ جاتے ہیں. سینگ کاٹے ہوں جانور کے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. معمولی سینگ ٹوٹ جائیں، جھڑ جائیں، بھر جائیں، ان کی قربانی درست ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، قربانی کے لیے اگر آپ جانور خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے جانوروں میں کانی اونٹنی دیکھی، کانی. تو انہوں نے کہا کہ اگر خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہوا ہے تو اس کی قربانی کر لو. اب یہ جو اثر ہے یہ حکماً مرفوع ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ صحیح سند کے ساتھ اثر ہے. قربانی کے لیے آپ جانور خرید لیں، اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو قربانی بالکل درست ہے. جی اکثر قربانی کے گوشت کے بارے میں بھی سوال کیے گئے ہو کہ اس کو کیا جو ہے نا محرم کے مہینے سے پہلے ختم کرنا فرض ہے یا واجب؟ اس بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر توہم ہے. بلا دلیل مسئلہ ہے کہ محرم سے پہلے اس کو ختم کریں. محرم میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں. لوگ اسے سکا لیتے ہیں، وڑیاں بنا لیتے ہیں اور وہ سال بھر کھاتے رہتے ہیں. یہ شریعت تو یونیورسل ہے. یہ فریزر اور ریفریجریٹر اور فریجیں تو اب آئی ہیں محفوظ کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے. پہلے تو لوگ پتھروں پر، پہاڑوں پر، دھوپ کے اندر پتلے پتلے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر ان کو سکا لیتے تھے اور سال بھر اس کا استعمال کرتے رہتے تھے. سر بھائی کا سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو کھلانا پلانا، موٹا تازہ کرنا. ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. بعض لوگ جو ہیں اس کو ریاکاری سے تعبیر کرتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنی قربانیوں کو خوب کھلاتے پلاتے اور موٹا کرتے. تو یہ قربانی کے جانور مریل نہیں ہونے چاہیے، خوبصورت ہوں، خوب ان کو اچھا کھلائے پلائے، تر و تازہ کرے، موٹا کرے. یہ صحابہ کرام کا مشغلہ تھا. عرفہ کا دن پاکستان میں کب ہوگا اور روزہ کس دن ہوگا؟ پاکستان کے اندر جو عرفہ کا روزہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، جو کہ بدھ والے دن ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ بضد ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے اور وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ پاکستان میں منگل کو ہے. اچھا، ان کو چاہیے کہ پاکستان میں منگل کو یوم عرفہ اس کے روزے کا اہتمام کریں اور اگلے دن پھر یوم النہر بھی منا لیں. یوم النہر اور یوم عرفہ یہ تو جوائنٹ متصل ہیں. اب اس کے اندر ایک دن کا گیپ ڈال لینا، عید یہاں کے مطابق کر لینی اور روزہ سعودیہ کے مطابق کر لینا. ان کو چاہیے کہ عید بھی پھر سعودیہ کے مطابق کریں، بلکہ نمازوں کے اوقات بھی ان کو سعودیہ کے مطابق ہی رکھنے چاہیے. اصل قربانی کا عمل سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے یا فرض ہے؟ کیا عمل ہے؟ نیز قربانی کرنے والے کو کتنا اجر ملے گا؟ اہل حدیث کے نزدیک جو ہے یہ قربانی سنت موقدہ ہے، تو بلا وجہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی مسنون عمل کو فرض کا درجہ دے بیٹھتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام سے مروی ہے کہ انہوں نے استطاعت ہوتے ہوئے قربانی کا عمل چھوڑا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ واجب نہیں ہے. ہاں، اصل عید والے دن خاص کر کے عید کی نماز سے فارغ ہو کر قبرستان جانا اور دعا کرنا، کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ قبرستانوں میں خاص عید کے دن جانا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جو آدمی روٹین میں قبرستان جاتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، مثال کے دن وہ جمعے کے دن جاتا ہے، اتوار کے دن جاتا ہے، اس کو چھٹی ہوتی ہے، یا جمعرات کو جاتا ہے اور اسی دن عید آ جاتی ہے، تو وہ اپنی روٹین کے مطابق جا سکتا ہے. لیکن یہ عید و شب راتوں کے ساتھ قبرستانوں کا آنا جانا کہ میت جو ہے وہ پہچانتی ہے اور عید کے موقع پر جب اس کے ورثاء ملنے جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، روح انتظار کرتی ہیں،
تو یہ جن لوگوں نے قبروں کا مذہب بنایا ہوا ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں نشر کرتے ہیں۔ اب سب کیا جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا منکرہ توڑنا ضروری ہے؟ یہ جو منکنا توڑنے والا عمل ہے نا اس سے حرام مغز جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، جو ہے وہ حرام مغز تک گلا کاٹیں، حرام مغز تک جو ہڈی کے اوپر گوشت علائش ہے وہ کاٹیں، اور جو منکنے کے اندر حرام مغز کی تار ہے موٹی ساری پٹھا جو ہے اس کو نہ کاٹیں۔ جیسے وہ جو قربانی کا خون ہے تو اس کو اپنے گھر میں ہی دفن کرنا چاہیے اس کا؟ یہ بعض لوگوں کے اندر شگون ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا خون اپنے گھر کے اندر ہی ہونا چاہیے، جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے، اور کئی کہتے ہیں جی اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ جادو ٹونا ختم کر دیتی ہے اور دیمک نہیں لگتی۔ یہ سب توہمات ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ بھائی کا سوال ہے، قربانی کا جانور اگر مر جائے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ یار قربانی کا جو جانور مر جائے، میں نے جمعہ کے دن افتاء کی نشست میں یہ کہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے، یہ بات جو ہے نا یہ فتویٰ بلا دلیل ہے۔ اب جس کا جانور فوت ہو گیا مصیبت پر بھی اس کو اجر ہے اور نیت پر بھی اس کو اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی اجر عطا کرے گا۔ اصل فوت شدگان کی طرف سے قربانی سنت ادا کرنے کا طریقہ کار وضاحت کر دیں۔ فوت شدگان کی طرف سے جو قربانی ہے اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ فوت شدگان کی طرف سے جانور آپ ذبح کریں گے وہ صدقہ ہے، وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم ہوگا، اور اگر آپ کے بہن بھائیوں میں فقراء و مساکین ہیں تو آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو قربانی نہیں کرتا کیا وہ بھی ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹے گا؟ اگر ایسا شخص جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے بال کٹوا لیتا ہے، وہ ناخن کٹوا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ ایک سوال پھر آپ بار بار آ رہا ہے، کٹے کی قربانی کے بارے میں بتا دیں، اور اس کی جو اس بات کو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اہل حدیث علماء میں دو گروہ ہیں، ایک بڑے شد و مد سے کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور ایک بڑے شد و مد سے کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ دیکھیں ہم سیدھا اس کے جواز کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں دیتے احتیاطاً، کیوں کہ اگر آپ بھینسے کو قربان کرنا شروع کر دیں گے تو نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے نا وہ متروک ہو جائے گا۔ آپ گائے کو ذبح کریں، اگر گائے نہیں ملتی تو پھر یہ نوع من البقر ہے، پھر آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ گائے کو چھوڑ کر اس کو نہ ذبح کریں، کیونکہ گائے کو چھوڑنے سے رسول اللہ کی سنت چھوٹ جائے گی، یہ چیز ہے۔ اصل بھینس اور اس کی کٹے کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا، اس میں بعض دور جدید کے علماء کہتے ہیں کہ قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے، اور گزشتہ دور کے اندر ائمہ محدثین جو ہیں وہ اس کو گائے پر قیاس کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے کا کہتے ہیں۔ بھائی کا سوال ہے، قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیے یا کسائی سے؟ اس میں فضیلت کس میں ہے؟ فضیلت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ عورت جانور ذبح بھی کر سکتی ہے، عورت قربانی بھی کر سکتی ہے، ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحابیات سے یہ عمل مشروع ہے، ثابت ہے۔ اور سب قربانی کی کھالیں کس کو دینی چاہیے؟ قربانی کی کھالیں جو ہے نا، نہ سیاسی جماعتیں، پہلی تو بات ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کی مستحقی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ مساکین کے اندر ان کو تقسیم کریں، تو قربانی کی جو کھالیں ہیں نا اس کے بارے میں راجح بات یہی ہے کہ یا تو آپ مساکین کو دیں، یا اس کا حکم گوشت والا ہی ہے کہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں، اور لوگوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، کسی کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں، اور مساکین کو دینا جو ہے یہ ترجیح والا عمل ہے۔ تو سب ہمارے ہاں جو کھالیں ہوتی ہیں مسجدوں میں پڑی رہتی ہیں، 2 دن 3 دن اسمیل آ جاتی ہے، وہ اکثر کیا ہے؟ یہ مسجدوں کے اندر کھالوں کو رکھنا، مسجد کی جگہ گندی ہو جاتی ہے، تفن پھیل جاتا ہے، یہ مسجد کے ادب کے منافی ہے۔ مسجدوں کے اندر کھالوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اصل کیا قربانی کے جانور میں حقیقہ ہو جاتا ہے؟ قربانی کے جو جانور ہیں ان جانوروں کے اندر اونٹ کیا بھئی یہ قربانیاں، باقی عقیقے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے قرآن اور حدیث میں۔ جو عقیقے ہیں وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الغلام شاطانی وعن الجاریۃ شاہ، بکری ایک لڑکی کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 2۔ بڑے جانور سے عقیقہ کرنا
یہ سنت سے ثابت نہیں، جو آثار ہیں وہ ضعیف ہیں، غیر ثابت ہیں۔ ایک اور سوال ہے، یہ میرے سامنے لکھا پڑا ہے کہ کیا مسجد کے ائمہ، خادمین، علماء، خطباء کو قربانی کی کھالیں دینا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر خطیب اور امام مسکین ہے تو بہترین ہے کہ آپ قربانی کی کھال جو ہے اس کو دے دیں، بلکہ فی زمانہ ان کی بڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ علماء اور ائمہ خطباء جو ہیں ان کو کھالیں دینا یہ درست اور جائز ہے۔ اور یہاں پر میں ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی رکھا ہے، میں تجارت کرتا ہوں، یہ مسئلہ سن کر کوئی بندہ اپنی کھال جانور کی میرے پاس نہ لے آئے، وہ اپنے قریب جو خطیب امام ہے اس کو دے، یا بیچ کر اس کے پیسے خطیب اور امام کو دے دے۔ کیا جماعت الدعوہ کو کھال دے سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن حدیث میں کسی بھی جماعت کا نام نہیں ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کا، نہ مرکزی جمعیت کا، نہ جماعت الدعوہ کا۔ اسلام کے اندر اس کا حکم گوشت والا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یا مساکین کو دیں، تو وہ مسکین جماعت بھی ہو سکتی ہے، فرد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آپ کی خدمت عالیہ میں کب حاصل ہو کے اور شرف حاصل کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ اتنی خدمت عالیہ، میں ایک عام سا بندہ ہوں، جامعہ محمدیہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، جمعہ کے دن ملاقات جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے، ہر خاص و عام کے ساتھ وہاں پر نشست ہوتی ہے، آپ کو خوش آمدید ہے، آپ آئیں، سوال کریں، کوئی غلطی ہے ہماری تو اس کی اصلاح بھی کریں، تنقید ہے تو وہ بھی کریں، پورا آپ کو حق ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب سر عید کی نماز کا صحیح وقت اور ٹائم بتا دیں۔ عید کی جو نماز ہے نا، یہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی جو اشراق کا وقت ہے اس وقت میں عید کی نماز پڑھنا یہ مشروع ہے، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یعنی جلد اس کو ادا کر لینا چاہیے، بلا وجہ لیٹ کرنا کہ نواب اور نوابوں کی اولادیں 8-9 بجے اٹھیں گی، مسجدوں کے صدور اور منتظمین، پھر اس کے بعد مولوی صاحب ٹائم رکھیں گے اور لوگ آئیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، اس سنت کو سنت کے مطابق ادا کریں جلد از جلد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ بھی ناخن نہ کاٹے، اس کا جو آپ نے جواب دیا اس کی دلیل ظاہر کریں۔ دیکھیں میں نے جو بیان کیا ہے وہ آپ نے توجہ سے نہیں سنا، میں نے کہا ہے کہ جو بندہ قربانی نہ کرنے کی سخت یعنی نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یعنی قربانی کر ہی نہیں سکتا، تو میں نے کہا ہے کہ وہ نماز عید پڑھنے کے بعد بال اور ناخن کٹوائے، اتنا ہی حدیث میں آتا ہے، اس کے لیے پہلے جو 10 دنوں کی پابندی ہے اس کے حق میں کوئی حدیث نہیں آتی، بس کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عمومی جو دلائل اس میں داخل ہے، تو ایسا بندہ جو قربانی نہ کرنے کی طاقت یعنی نہیں کر سکتا، میں ان لفظوں کو ذرا اور آسان کر دیتا ہوں کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے پابندی نہیں ہے پہلے قربانی سے پہلے جو 10 دنوں کی پابندی ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اتنا ہی حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بال اور ناخن کٹوائے۔ اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بال اور ناخن ہوں تو کٹوائے نا، یعنی ہوں تو کٹوائے نا۔ جی سر ایک بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ لوگوں کے پاس 70-80 ہزار کے موبائل ہوتے ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا جی، یہ جو موبائل ہیں مہنگے، یہ تو ضرورت کی بنیاد پر بھی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، تو جو ضرورت کی بنیاد پہ رکھنے والا ہے اور وہ بیچارہ قربانی نہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو اس پر تو کوئی تان نہیں ہے، لیکن عموماً گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ 8 افراد ہیں تو 8 بندوں کے پاس ہی لاکھ 1.5 2 لاکھ کے موبائل ہیں۔ بعض ایسی فیملیاں ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر کوئی 20-25 لاکھ کی قیمت کے موبائل ہیں اور قربانی کرنے میں غفلت کرتے ہیں، تو یہ بڑا ایک سنگین عمل ہے، ایسے بندے کے لیے وعید ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا۔ سب جو جانور فصل کے لیے رکھا ہو اور جب اس کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں تو کیا اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ فصل کے لیے جانور رکھا ہو، کام کے لیے جو جانور استعمال کرتے ہیں، اگر وہ لاغر اور مریل نہیں ہے تو اس کو آپ قربان کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے لاغر مریل جو ہے اس کو قربان کرنے سے منع کیا ہے۔ سب جو بھائی بیرون ملک میں ہیں، کیا وہ بیرون ملک میں رہتے ہوئے پاکستان میں قربانی کر سکتے ہیں؟
بیرون ملک رہنے والے عمان میں رہتے ہیں، سعودیہ میں، کویت میں، یورپ میں، تو ان کے اہل خانہ پاکستان میں رہتے ہیں یا رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان میں محتاج فقراء ہیں، تو وہ قربانیاں پاکستان میں ایسے علاقوں میں جہاں غربت ہے، افریقہ وغیرہ، وہاں پہ قربانیاں کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے۔ اگر عید کی رکعت رہ جائے تو کیا وہ رکعت وہاں تکبیرات لٹائی جائیں گی؟ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی عید کی رکعت رہ جاتی ہے تو ایسی رکعت کے اندر تکبیرات کہنے کی دلیل تو کوئی خاص موجود نہیں ہے۔ عرفہ کے دن کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات پڑھنے چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی بڑائی، تقدیس، تمجید یہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ آپ کا درس لینے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ آپ سے ٹائم مل سکتا ہے؟ جی ٹائم لوگوں کو دیتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے درس بھی دیتے ہیں، بس یہ گرمی کا موسم نکل جائے پھر انشاءاللہ آپ خود آ سکتے ہیں، آ کے مل سکتے ہیں، درس دروس کے ٹائم طے کر سکتے ہیں۔ جی اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی آن لائن چیک کر لیں اس کو، اس کی ہسٹری کو، میسیجز کو، کوئی اگر سوال ہے کوئی رہ نہ جائے بھائی۔ کیا قربانی صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوگی یا جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر لازم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک گھرانے پر ایک قربانی ہے، تو گھرانے کا کوئی سربراہ قربانی کرے گا، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ آج کل جو ہے نا کسائی بڑے بڑے مہنگے ہیں، تو کئی لوگ نماز عید پڑھے بغیر ہی جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں، تو نماز عید پڑھے بغیر اگر کوئی بندہ جانور کو قربان کرے گا تو وہ ایک عام جانور کا گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے، اس کی جگہ پر اس کو دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام عید کے لیے نکلے تو ایک صحابی وہ غرباء میں گوشت تقسیم کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک شاۃ اللحم، یہ بس گوشت کی بکری ہے، قربانی کی نہیں ہے، تو اذبح مکانہ اخرى، اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کر۔ تو یہ بات بھی ملحوظ رکھے کہ کہیں اس غفلت کے اندر آپ نہ پڑ جائیں۔